کہ روزہ سن کی سکھاندا ہے؟ بات سمجھ رہے ہو؟ روزہ سن کی سکھاندا ہے؟ یہ اسلام دا ترا امتیاز ہے کہ جتنی بھی عبادات نے، جتنیاں بھی عبادات نے، وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی بھی عبادات نے، وہ جتھے اللہ دی رضا واسطے انسان کردہ ہے، اس دے نال نال اس دے اندر سبق رکھیا گیا ہے، اور وہ عبادت کچھ نہ کچھ سان سکھاندے ہوئے نظر آ رہی ہوندی ہے۔ لیکن وجہ یہ ہوندی ہے کہ لوگ سستی دا شکار نے، کاہلی دا شکار نے۔ مثلا نماز ہے، نماز ایک حسین تربیت کر دی ہے، لیکن پہلو تے نماز دی طرف توجہ ہی نہیں، نماز واسطے لوگ مساجد دی طرف رخ ہی نہیں کردے، اور پھر انہاں وچوں خوش قسمت خوش نصیب انسان جڑے نماز پڑھ دے، نماز پڑھن تو بعد پھر انہاں دی کیفیت، انہاں دی حالت بھی اسی طرح ہی رہندی ہے۔ وجہ ہے کہ جڑا اس دے کولوں سبق لینا سی انسان نے، اور جو اس عبادت سبق سکھا رہی سی، کہ انسان اس نو حاصل نہ کیتا۔ اور بزرگ فرماندے ہوندے کہ رمضان المبارک آئے، اگر انسان دی کیفیت جس طرح رمضان تو پہلے سی، اس طرح ہی اگر اس کی کیفیت رمضان تو بعد ہے، رمضان گزرنے تو بعد بھی اگر وہ دی کیفیت اسی طرح ہی ہے، وہ دی حالت اگر نہیں بدلی، تو سمجھ لو کہ اس نے رمضان المبارک جڑا گزاریا ہے اللہ دے ہاں اس دا قبول نہیں ہویا۔ اگر اس دا قبول ہوندا تو اس دی حالت بدل چکی ہوندی، وہ دی کیفیت بدل چکی ہوندی۔ اور علامہ اقبال قلندر لاہوری کہ جناب اگر بچیاں اٹھتے گھر رہے ہو تو ایک بندہ بچیاں کول بھی جائے، بھائی عابد ہے، اگر بچیاں اٹھتے گھر رہے ہو تو پھر آپ بھی اٹھتے جانا پوے گا، کہ سارا روڑا اٹھتے نہ بھیج دیو۔ اباب جی بکار کہ علامہ اقبال آخدا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ اقبال اخدا رگاں دے اندر او ایمانی حرارت انسان دے اندر موجود نہیں رہی، انسان دا دل اور آرزو او باقی نہیں رہی۔ کاش کہ اگر او اس دی حلاوت نو محسوس کردہ رمضان المبارک دے اندر، روزے دی حالت دے اندر جنہ چیزاں کولوں او رکدا رہا، روزے گزرنے تو بعد اگر وہ دے اندر ایمان دی حرارت موجود ہوندی اور اس دا دل اور آرزو باقی ہوندی، تو پھر ہر چیز نماز اور روزہ قربانی و حج جویں او باقی سی، او دے نال اس بھی باقی رہنا سی۔ پھر وہ سمجھدا کہ میں رمضان گزاریا اور روزے نے جو سبق دیتا، اس سبق نو ہمیشہ اپنی زندگی دی آخری سانس تک میں اس نو اپنے نال لے کے چلدا ہویا نظر آ رہا۔ اور پہلی چیز روزہ جو کچھ سن سکھا رہا ہے، پہلی روزے دے نال جڑی تربیت انسان دی ہو رہی ہے وہ ہے اخلاص۔ کیڑی چیز ہے جی؟ بولے سارے کیڑی چیز ہے جی؟ اخلاص۔ اور روزے دے نال اخلاص دی تربیت، اخلاص دا کی مطلب ہے
اخلاص دا مطلب ہے کہ انسان جڑا کم کر رہا ہے محض اللہ دی رضا واسطے کرے، جڑا کم بھی کرے محض اللہ دی رضا واسطے کم کرے، اس کے اندر انسان نہ ریاکاری کرے نہ دکھلاوا کرے۔ اگر انسان دے عمل دے اندر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا، اس دا سارے دی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی۔ اگر انسان سارا دن روزہ رکھ دائے اور لوگاں کو اگر وہ داد وصول کرنے واسطے روزہ رکھ رہا ہے کہ لوگ آکر ماشاءاللہ جی آج تساں بھی روزہ رکھیا ہے، بڑی گل ہے جی، اور دوسری جگہ تے بیٹھے یار اوئے ہوئے 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 روزہ بڑا ڈاڈا لگ گیا، اچھا جناب تساں بھی روزہ رکھیا ہے، تیسری جگہ تے بیٹھیا روزہ بڑا لگ گیا یار، اچھا جناب آج تساں بھی روزہ رکھیا ہے۔ یعنی لوگاں کو داد وصول کرنے واسطے اگر انسان یہ عمل کردہ ہے، انسان دا عمل ضائع ہے۔ اس کو بالکل اگر وہ سمجھے گا کہ میں سارا دن روزہ رکھیا اور میرا مالک اس دن میں جزا عطا کرے گا، اب ذی وقار نہیں، کیونکہ ایسی کیفیت کہ پہلا روزہ جڑی تربیت کردہ ہے وہ اخلاص کے انسان دے عمل دے اندر اخلاص ہوئے کہ اگر وہ روزہ رکھ رہا ہے کہ محض اس واسطے رکھ رہا ہے کہ میں رب واسطے رکھیا ہے اور میرا رب ہی ایدی میں جزا عطا فرمائے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہوندہ ہے، حدیث دراوی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مینا دے اندر کھڑے، مینا دے اندر حضور تشریف فرمان اور حضور نے فرمایا، روایت طویل ہے میں مختصر حصہ جڑا عرض کرنا چاہنا، حضور نے فرمایا لا یغل علیہن قلب مؤمن اخلاص العمل للہ والنصیحۃ لولاۃ المسلمین ولزوم جماعاتہم فإن دعوتہم تحیط من ورائہم۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کامل مومن جڑا ہوئے گا اور مسلمان او دا دل تین باتاں دے اندر کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا، تین چیزاں دے اندر کبھی بھی مومن دا دل خیانت نہیں کرے گا۔ حضور نے فرمایا پہلی چیز او دے واسطے یہ ہوئے گی کہ الاخلاص العمل للہ، یعنی اللہ تعالی واسطے اخلاص نال عمل کرنا، یہ دے اندر بندہ مومن کبھی بھی خیانت نہیں کرے گا۔ یعنی جدوں بھی کوئی عمل کرے گا کہ او دے اندر سب تو پہلے جڑی چیز ہوئے گی وہ اخلاص، یعنی اللہ دی رضا واسطے عمل کرے گا، اللہ دی رضا واسطے عمل کرے گا۔ اور دوسری چیز وَالنَّصِيحَةُ لِوَلَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَزُومُ جَمَاعَاتِهِمْ، کہ حضور نے فرمایا کہ مسلم حکمرانہ دی خیر خواہی کرنا، اگر کوئی مسلم حکمران اچھا عمل کر رہا، اچھا کم کر رہا ہے، وہ دی خیر خواہی کرنا۔ اگر کوئی ایسا کم کر رہا ہے جڑا شریعت مصطفیٰ دے مخالف ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اس کو رک جانا اور مسلم حکمران دی خیر خواہی کرنا، اس اندر بھی مومن خیانت نہیں کرے گا۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا، تیسری چیز ہے کہ پختگی دے نال، مضبوطی دے نال مسلمانہ دی اکثریت یعنی اہل سنت و جماعت دے عقائد دے اتے قائم رہنا، یہ اندر بھی مسلمان کدی خیانت، یعنی تیسری چیز حضور نے فرمایا پختگی دے نال مسلمانہ دی جڑی اکثریت والی جماعت ہے، اور ایدھے محدثین بیان کر دیں اکثریت جماعت ہو یہ کہ جس دا نام اہل سنت و جماعت ہے، انہاں دے عقائد دے اتے پختگی دے نال قائم رہنا۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ، وجہ ہے کہ انہاں دی دعا ما سوا کو بھی شامل ہے۔ اب جی وقار
کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کامل مسلمان جڑا ہے وہ تین چیزاں دے اندر کدی بھی خیانت نہیں کرے گا۔ پہلی چیز ہے کہ جدوں بھی کام کرے گا وہ دی پہلی نیت کی ہوئے گی کہ وہ اللہ دی رضا واسطے کام کردہ ہویا نظر آئے گا۔ اگر اخلاص نہ ہویا کام دے اندر، اگر اللہ دی رضا شامل نہ ہوئی، ہن اس دا انجام کی ہوئے گا؟ انجام بھی سنو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، ترمذی شریف دی روایت ہے اور حدیث پہ راوی ابو سعید بن ابو فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماندے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت والے دن چو کوئی شک نہیں، قیامت آ کے ہی رانی ہے، قیامت والے دن چو کوئی شک نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس نے اللہ دی رضا واسطے کام کیتا اور نال کسی نے شریک ٹھہرایا، نال کسی نے شریک ٹھہرایا، شریک ٹھہران دا مطلب ہے کہ اگر انسان کام کر رہا ہے اللہ دی رضا واسطے، لیکن نال دوسرا چیز ہے کہ لوگاں کو داد وصول کرنے واسطے بھی کر رہا ہے کہ لوگ مینوں داد دیں اور میں دکھلاوا کراں، میں ریاکاری کراں، اگر اس دا اے نال عمل ہویا اخلاص دے نال، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا قیامت والے دن اللہ فرمائے گا جدے واسطے تو عمل کیتا سی اج او دے کولو جا کے جزا لے، اج دن میرے حضور تیرے کولے عمل دی جزا کوئی نہیں، کیونکہ تو میرے واسطے نہیں کیتا سی، تو اس واسطے کیتا سی کہ لوگوں کو داد وصول کرا، ریاکاری کرنے واسطے کیتا سی۔ فرمایا اس عمل نو میرا مالک کو ضائع فرما دے گا اور رب وہ دی طرف توجہ نہیں فرمائے گا، رب فرمائے گا جدے واسطے تو کیتا او دے کو جا کے دی جزا لے، اور جن نے میرے واسطے کیتا آج اس نو میں ہی دی جزا عطا فرماواں گا۔ اور اس سے واسطے حدیث قدسی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اللہ فرمانا الصوم لی وانا اجزی بہی، فرمایا روزہ میرے واسطے اور او دی جزا بھی میں ہی خود رب عطا فرماں گا، کیونکہ بندہ میری وجہ تو کھان پین شہوت تو رکیا رہا، میری وجہ تو رکیا رہا، تے روزہ بھی میرے واسطے رکھیا، سو دی جزا بھی میں خود رب العالمین عطا فرماں گا۔ ہن اگر رب دی رضا واسطے، اور روزہ سن کی سکھا رہا ہے کہ روزہ سکھا رہا ہے کہ اگر انسان دے عمل دے اندر اخلاص ہوئے گا رب دی رضا ہوئے گی، اگر رب دی رضا واسطے روزہ رکھیا تو رب ہی او دی جزا عطا فرمائے گا، اگر دکھلاوے واسطے روزہ رکھیا کہ او قیامت والے دن روزے دی جزا اللہ نہیں اس نے عطا فرمائے گا۔ اب آپ ذی وقار اور نمبر 2 اخلاص، اور اس اخلاص کی اگر ایک تصویر دیکھنی چاہے تو آؤ میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی اہل بیت اطہار دی ایک جھلک جناب کے سامنے رکھنا چاہنا، اور سیدہ خاتون جنت اور ملکہ فردوس بری مصطفیٰ جان رحمت دی لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نشان آپ دی عظمت نو جب حسنین کریمین بیمار ہو گئے اور مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا انہاں دی صحت یابی واسطے منت من لو 3 روزے رکھاں گے، اور جب 3 روزے رکھے گئے ہون 3 دن افطاری دا وقت آیا، دروازے تے ایک دن مسکین آ گیا، ایک دن یتیم آ گیا، ایک دن قیدی آ گیا، اور رب نے انہاں دے اخلاص میں بیان کرنے ہویا فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا اے مسکینن کھانا کھلا رہے ہیں، یتیمن کھانا کھلا رہے ہیں، فرمایا قیدین کھانا کھلا رہے ہیں، اور محض رضا کے واسطے اللہ نے راضی کرنے واسطے کر رہے ہیں، تو فرمایا جڑا رب نے راضی کرنے واسطے کر رہے ہیں تو رب انہاں دے اس عمل کے راضی ہو گیا ہے کہ رب دی رضا حاصل کرنے واسطے کھانا پیش کیتا جا رہا ہے۔ اج آبا بدقسمتی نال ساڈا ماحول کی ہے، اگر اسی نیکی کر رہے ہیں اچھا عمل کر رہے ہیں اور ساڈا سارا عمل آخیا جاندہ ہے نیکی کر اور اگے تے سی نا دریا وچ ڈال، ہون محاورہ بدل گیا ہے نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، نیکی کر فیس بک پہ ڈال،
یعنی نیکی دا ماحول اس قدر بن چکا ہے اور اسی اس لحاظ نال اتنے گر گئے اور اس قدر اگے چلے گئے ہیں. اب آپ جی وقار میں چند دن پہلو مدینہ پاک کی حاضری، مکہ شریف کی حاضری، ہن عبادت کے اندر نہ ہو حلاوت رہی. وجہ کی کہ موبائل کے اندر ہاتھ لائیو ویڈیو چل رہی ہے. اگر بندہ مقام ابراہیم تے کھڑا ہے تے پھر بھی موبائل تے گھر والے نال گفتگو ہے، ماوے گفتگو ہے. اگر مقام ملتزم تے کھڑے ہے پھر بھی گھر والے نال ماوے گفتگو ہے. اگر حتیم کے اندر کھڑا ہے پھر بھی مقام اپنے گھر والے نال دوست عزیز نال ماوے گفتگو ہے. عبادت کی حلاوت کتوں نصیب ہوئے گی؟ پھر یہ بھی منظر ویکھیا کہ ایک سیلفی دی خاطر کعبۃ اللہ شریف وہ اپنی پشت کر کے کھڑا ہو گیا، روضہ رسول اپنی پشت کر کے کھڑا ہو گیا، صرف ایک سیلفی لے جائے. اب آپ انسان صرف اور صرف غور کرے، توجہ کرے. اگر اپنی یادگیری کے طور پہ تصویر لے رہا ہے لیکن ایک پہ توجہ کرے، میں روضہ رسول کن پہ نہ کرا، میں کعبۃ اللہ شریف کن پہ نہ کرا. اس ماحول اور اس کیفیت نو انسان نو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج اگر کوئی کسی غریب کی داد رسی کر رہا ہے، ادھر 100 روپیہ پکڑا رہا ہے، نال سیلفی لے کے فیس بک پہ ڈال رہا ہے، اور تائی کسی نے کیا سی میری غربت نے اڑایا، میرے فن کا مذاق، تیری امیری نے تیرے عیب چھپائے رکھے ہیں. آج وہی کیفیت ساڑھے مسلمان حکمرانہ دی. آج ویکھ لو آٹے واسطے لوگ اپنی جان دی بازی کھیل دیتا ہے. وجہ کی ہے کیونکہ انہاں کبھی اس ماحول کے اندر رہ کے اس کیفیت دا ادراک نہیں کیتا اور غربت کا، غریب کی غربت دا مذاق اڑایا جا رہا ہے. وجہ کی ہے صاحبو، اگر انسان اللہ دی رضا واسطے کم کرے گا، اللہ دی رضا دے حصول واسطے ہوئے گا، پھر اس میں داد دا نہیں ہوئے گا کہ لوگ میں ناکھن کہ جناب یہ تے بڑے سخیل، یہ تے بڑی سخاوت کر دل، رمضان دا مہینہ ہوندا ہے یہ سخاوت کیتی جا رہا ہوندن. اب آپ جی وقار نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا 7 لوگ ایسے ہوں گے جنہاں میرا رب عرش دا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. انہاں وچوں ایک شخص ہوئے گا جڑا سجے ہاتھ نال دے گا، کھبے نوں پتہ نہیں ہوئے گا، رب عرش والے دن اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا. اخلاص. روزہ سن سب تو پہلی چیز کی سکھا رہا جی؟ اخلاص. آؤ دوسری چیز روزہ سن کی سکھا رہا ہے؟ روزہ سن سکھا رہا ہے کہ انسان اپنی نگاہ دی حفاظت کرے. انسان اپنی بولے آج کی دی نگاہ دی حفاظت کرے. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مروی ہے، کیا فرمانے؟ ایک نو عمر شخص عرفات دے میدان دے اندر کھڑا سی، اور عرفات دے میدان دے اندر اس نوجوان دی نظر عورتاں تے پہ گئی. میدان عرفات ہے، انسان توجہ کر لے کہ میدان عرفات دے اندر او دی توجہ عورتاں تے پہ گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے جدو سرکار نے دیکھا نا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس طرح پکڑ کے نا اس دا رخ پھیر دیتا. حضور نے اس نے پکڑ کے اس دا رخ پھیریا، اور رخ پھیر کے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ان ھذا یوم من ملک فیہ سمعہ و بصرہ و لسانہ غفر لہ. فرمایا آج دا دن جڑا بندہ اپنی نگاہاں دی حفاظت کرے گا، اپنی سماعت دی حفاظت کرے گا، اپنی زبان دی حفاظت کرے گا، اللہ وہ دی بخشش و مغفرت فرما دے گا. کہ انسان اپنی نگاہ دی حفاظت تے جی اگر عرفات دے اندر کھڑے ہو کے نگاہ بہک جاندی ہے تو پھر جس معاشرے دے اندر تسی میں رہنے ہاں نگاہ دا بہکنا کوئی معمولی سارا مسئلہ ہے. اس واسطے اپنی نگاہ دی حفاظت ضروری ہے کہ انسان اپنی نگاہ دی ہر لمحے حفاظت کرے. اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دوسرا فرمان حدیث کے راوی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جوڑے اٹھان والے صاحب نالین اور حضور دا تکیہ مبارک اٹھان والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ نگاہ بد نگاہی شیطان دے زہر علود تیرہ وچوں ایک زہر علود تیر ہے کہ جڑا انسان بد نگاہی کر رہا ہوندہ ہے. کہ وہ ان سمجھ لو کہ شیطان نے جڑے زہر علود تیر تیار کیتے انہوں چو ایک زہر علود تیر ہے کہ جدو انسان بد نگاہی کردہ ہے، جدو انسان
غیر محرم عورت تے اپنی نظر دوڑاندا ہے اور جب اس نو فحاشی اور یانی کی طرف اپنی نظر نو لے کے جاندا ہے. اور بزرگ فرماندے نے جڑا بندہ آخدا ہے نا کہ میرے تو شیطان باہر ہے، میرے تے شیطان کچھ نہیں کر سکتا، وہ نہیں سمجھ لوے کہ شیطان دے پورے قابو چاہ چکیا ہے. وہ دی کیفیت بھی وہ ہے کہ شیطان دے قبضے چاہ چکیا ہے. احباب جی وقار رمضان المبارک دا مہینہ سن یہ سکھا رہا ہے کہ جی میں بندہ سارا دن کھان پین والی چیز سامنے موجود ہے، اپنے پیٹ دی نافرمانی تو رکدا ہے، نہ پانی پیندا ہے نہ کوئی چیز کھاندا ہے، پیٹ دی نافرمانی تو رکیا رہندا ہے. انجے ہی روزہ ایک پیغام دیندا ہے کہ شیطان جکڑ دیتا جاندا ہے. انجے ہی انسان اپنی نگاہ دی حفاظت بھی کرے جی میں اپنے پیٹ نو نافرمانی تو روک کے رکھیا ہویا، انجے اپنی اکھ نو نافرمانی تو روک کے رکھے، گناہ تو روک کے رکھے. اور صاحبان زی احتشام کہ بد نگاہی انسان دی تباہی اور بربادی دا سبب ہے. اور بزرگ فرماندے ہیں کہ اگر انسان بد نگاہی کرتا ہے اور او دی کیفیت ہی ہوئے گی کہ سب تو پہلو اگر نگاہ تے اثر پوے گا اور سارے حصے دا کنٹرولر انسان دا دل ہے، پھر بد نگاہی سب تو پہلو جڑا اثر کرے گی انسان دے دل تے کرے گی. نگاہ بہکے گی پھر دل نو بہکائے گی، پھر دل بہکے گا پھر انسان برائی کی طرف جائے گا. اس واسطے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام تے ارشاد فرمایا جڑا بندہ من اپنی اکھ دی ضمانت دے دے، اکھ دی حفاظت کرے گا، فرمایا میں مصطفیٰ اس نے جنت دی ضمانت عطا فرما دیا گا. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے اور یہ برائی دی جڑ ہے. اور روزہ سن سبق یہ سکھا رہا ہے کہ جس طرح انسان رمضان المبارک دے اندر انہاں چیزاں تو رک کے آئے، کھانے والی چیز گھر دے اندر موجود ہے، کچن دے اندر اویلیبل ہے، دکان تے بیٹھے ہے فروٹ والی دکان تے اور چاروں اطراف دے اندر فروٹ موجود ہے، لیکن انسان کیوں نہیں کھا رہا؟ انسان کیوں نہیں وہ دی طرف توجہ کر رہا؟ وجہ کی ہے؟ وجہ انسان نو ایک میں روزہ رکھا ہے اور روزے دی حالت دے اندر. اور احباب ذی وقار صرف اور صرف روزہ اس چیز دا نام نہیں کہ انسان کھان پین تو رک جائے. انسان دے جتنے اعضاء ہر اعضاء دا روزہ ہے، ہر اعضاء دا روزہ ہے. اور روزے دی حلاوت نو انسان وہ پا سکے گا کہ جڑا ہر اعضاء دا روزہ رکھے گا، پیٹ نو کھان پین تو روک کے رکھے گا اور نگاہ بد نگاہی تو بچا کے رکھے گا، فحاشی اور یانی تو بچا کے رکھے گا اور ہتھن برائی تو روک کے رکھے گا، قدمان برائی کی طرف چل کے جان تو روک کے رکھے گا. اگر ان ساری چیزاں کے اندر انسان نے روزہ رکھ لیا تو پھر انسان نو ایمان دی حلاوت بھی نصیب ہو جائے گی. اور میں دسو اگر انسان نے روزہ رکھیا ہے، روزہ رکھ دیا ہویا اخبار دا بڑا عادی ہے تے اخبار اتے فاحش تصویراں ویکھ رہا ہے، انسان فیس بک دا عادی ہے، فیس بک اتے ساریاں تصویراں ویکھ رہا ہے. ادا مطلب ہے روزے دی حالت دے اندر وہ بد نگاہی تو بچ نہیں سکیا، وہ بچ نہیں سکیا، وہ سمجھ رہا میں روزہ رکھ رہا ہے. احباب ذی وقار یہ چیزاں کہ جیڑی اس معاشرے دا علمیاں انہاں چیزاں دی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور جنہیں انسان روزے دی حالت چو انہاں چیزاں چ رکدا ہے، روزہ سبق دیندا ہے غیر رمضان چو بھی انہاں چیزاں تو انسان رکیا رہے. احباب ذی وقار نمبر 3 روزے دی کیفیت دے اندر، روزے دی حالت دے اندر روزہ سن تیسرا سبق جڑا دے رہا ہے وہ تیسرا سبق ہے غم خاری دا. تیسرا سبق کیڑا ہے؟ تیسرا سبق کیڑا ہے؟ بولے آجے سارے کیڑا سبق ہے؟ غم خاری دا. کہ انسان جدو روزہ رکھدا ہے نا اور روزے دی حالت دے اندر ہوندا ہے اور غم خاری مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اعلی حضرت عظیم البرکت نے نا بڑے سادے سارے لفظاں دے اندر اس چیز نو بیان کیتا اور ہر بندے نو ہوندا ہے. اعلی حضرت فرمان دے نا غم زدوں کو رضا مجتدی جے کے ہیں بے کسوں کا سہارا. جن جن ہوندا بولے کہ بے کسوں کا سہارا، غم زدوں کو رضا مجتدی جے کے ہے بے کسوں کا سہارا.
سارے باہر بیٹھے جڑے چھت پہ بیٹھے سارے بولو بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا، سب سے اولا ہو آلہ، سب سے بالا ہو آلہ۔ احباب ذی وقار اس کائنات کے اندر سب تو بڑے غمخوار جڑی ہستی ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت دی ہستی ہے، اور غمخواری کرنا کتنا بڑا اجر ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ذیشان کہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا من ازا حزینا البسہ اللہ لباس التقوی وصلی علی روحہ فی الارواح۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جڑا بندہ کسی غمخوار دی غمخواری کردہ ہے میرا رب اس نو تقوی دا لباس پہنا دیندا ہے۔ جڑا غمخوار دی غمخواری کردہ ہے میرا رب اس نو تقوی دا لباس پہنا دیندا ہے۔ اور احباب ذی وقار کہ غمخواری اتنا بڑا ثواب ہے، غمخواری اتنا بڑا اجر ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور اس غمخواری دے اتے میں ایک بات عرض کرنا چاہنا، حضور دی پیاری زوجہ محترمہ اور حضور نے بڑیاں پیاریاں شان جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 رمضان المبارک نو آپ دا وصال پر ملالے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اتنی غمخوار نے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے وصال تو بعد نا اکثر جناب سیدہ خدیجہ پاک دا ذکر کرن، حضور اکثر بان تے خدیجہ دا ذکر کرن۔ ایک دن ام المومنین دوادی میری ماں جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی خاتون دا تذکرہ چھوڑ دیو، ہر لمحے اس بوڑھی خاتون دا تذکرہ کر دیو، سنو میرے مصطفیٰ دے جملے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا عائشہ من خدیجہ دے بارے تکلیف نہ دیتا کر، خدیجہ تی اوئے جدو مکہ دے اندر ساریاں نے میرا انکار کیتا سی، ایک خدیجہ سی جڑی بڑھ کے ساریاں تو پہلا میرا اقرار کرن والی سی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان سیدہ خدیجہ۔ احباب ذی وقار حضور نے فرمایا عائشہ من خدیجہ دے بارے تکلیف نہ دیتا کر، جدو سارے مکی والے نے میرا انکار کیتا سی، جدو حضور نے اعلان نبوت فرمایا عورتاں جو سب تو پہلو جڑا کلمہ پڑھیا سی مصطفیٰ جان رحمت دا وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھیا سی، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہر لمحے مصطفیٰ جان رحمت تے اپنا تن من دھن 25 سال دی رفاقت مصطفیٰ جان رحمت نال، اور ہر لمحے مصطفیٰ جان رحمت تے جان فسانی دا جذبہ، ہر لمحے مال و دولت مصطفیٰ جان رحمت تے قربان کرنے دا جذبہ۔ اور جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جدو مصطفیٰ جان رحمت تے پہلی گئی اقرا بسم ربک الذی خلق اور نازل ہوئی سی غار حراء کے اندر، اور انہاں دنوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کی کیفیت ہے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور نے دلاسا دیندیاں تسلی دیندیاں، مصطفیٰ جان رحمت فرماندے زملونی زملونی خدیجہ میرے تے چادر اور من شدت دی سردی لگتی پئی ہے، اور کیفیت ایسی ہے احباب ذی وقار قرآن نازل ہونا سی قلب مصطفیٰ اتے ایسی کیفیت کے اندر، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دلاسا دے رہی ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سہارا دے رہی ہیں، کنا لفظاں سہارا دے رہی ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ دوڑا رب دوڑے تے کرم فرمائے گا، دوڑا رب دوڑے تے مہربانی فرمائے گا، پریشان نہ ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت نو تسلی دینی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اباب خدیجہ تے ہوئے جڑی غمخار واسطے بھی غمخار بن کے آئی ہے، اور سیدہ خدیجہ تے ہوئے جڑیاں غمخار واسطے بھی مصطفیٰ جان رحمت اس کائنات کے اندر سب تو بڑے غمخار نے، اور خدیجۃ الکبریٰ غمخار واسطے بھی غمخار بن کے آئی ہیں، اور سیدہ خدیجہ حضور نے تسلی دیندیاں، حضور نے سہارا دیندیاں، اور کس خوبصورت انداز کے اندر شاعر نے یہ بھی عکاسی کی تھی۔ شاعر آخدا ہے میرے نبی کے گھر کا سنگار بن گئی ہے، غمخار کے لیے بھی غمخار بن گئی ہے، دکھ بانٹتی ہے اس کے جو ہے دین کا بانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے۔
نانی لفظ بولو نا، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے، تاکہ سیدہ پاک کی بارگاہ کی حاضری لگ جائے۔ کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے کہ سرتاج ہے خود نبی، سرتاج ہے خود نبی، نور خدا کے گھر میں جو وجہ روشنی ہے، نور خدا کے گھر میں جو وجہ روشنی ہے، دیکھی ہے جس نے رب کے محبوب کی جوانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی۔ حاکم میرے تو دل میں، حاکم میرے تو دل میں حسرت تو ذرا یہی ہے، اے فاطمہ کی امی تجھ سے التجا یہی ہے، اے فاطمہ کی امی تجھ سے التجا یہی ہے، میری ماں پہ بھی روز محشر کر دینا مہربانی، میری ماں پہ بھی روز محشر کر دینا مہربانی، زوجہ ہے مصطفیٰ کی حسنین کی ہے نانی۔ احباب ذی وقار غم خاری جدوں انسان روزہ رکھدا ہے، روزے دی کیفیت دے اندر، روزے دی حالت دے اندر، کیونکہ اگر بندہ بیمار ہے نا تو اس نو ہی بیمار دی کیفیت محسوس ہوئے گی، اگر بندہ بھکھا ہے تو اس نو بھکھے دی بھوک دا ادراک ہوئے گا، احساس ہوئے گا، اگر انسان مقروض ہے اس نو قرضدار دی کیفیت دا اندازہ ہوئے گا، وگرنہ اندازہ نہیں ہو سکتا۔ احباب ذی وقار کہ یہ روزہ سن غم خاری دا درس کی میں دیندہ ہے، اس طرح کہ جدو بندہ سارا دن بھکھا رہندا ہے نا، پیاسا رہندا ہے، پھر اس نو پتہ لگتا ہے بھوک کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہوندہ ہے، بھوک کٹنی کتنی مشکل ہوندی ہے۔ اور صاحبان ذی احتشام اور یہ روزہ درس دیندہ ہے کہ جی میں تو بھکھا ہے، جدے گھر دے اندر 2 ٹائم دا چولہا نہیں جلدا، اس کی کیفیت دا اندازہ لا، تو تے رب دی رضا واسطے رکیا ہویا ہے، اور وہ دی کیفیت 12 ماہ ہے کہ دے گھر دا چولہا نہیں جلدا پیا، وہ دی کیفیت اس قدر ہے۔ احباب ذی وقار کہ روزہ غم خاری دا درس دیندہ ہے، اور غم خاری اتنا بڑا اجر ہے کہ جدو بندہ مسلمان کسے مسلمان دی غم خاری کردہ ہے، اللہ اس نو تقوی دا لباس پہنا دیندہ ہے۔ احباب ذی وقار اے تقوی اور غم خاری اے تقوی دا لباس ہے، اور کسی غریب دی مدد کرنا، اور ساڑھے حکمرانہ نے دا کیوں نہیں احساس ہوندہ؟ وہ دی وجہ ہے کیونکہ وہ اس دا ادراک نہیں کر سکے، وہ محسوس نہیں کر سکے، کیونکہ انہاں کو بھوک آئی نہیں، انہاں کو پیاس آئی نہیں، انہاں بھوک کدی ویکھی نہیں۔ اگر انہاں ویکھی ہوندی تو انہاں ادراک ہوندہ کہ غریب دی بھوک کس قدر ہوندی ہے، اور او دا ادراک اور یہ روزہ سن سبق سکھا رہا ہے غم خاری دا۔ کیا جی میں رمضان المبارک دے اندر غم خاری دا جذبہ لوگاں دے اندر ہے، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا نا، وہ حضرت سلمان فارسی علی حدیث شعبان المعظم دے اندر جب رمضان دی تیاری دے متعلق حضور نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا سی کہ اے رمضان آ رہا ہے، اے مہینہ شہر المواسات ہے، یعنی غم خاری دا مہینہ ہے۔ اے رمضان جی میں غم خاری دا مہینہ ہے، انجے ہی انسان دی کیفیت ہی ہونی چاہیے۔ غیر رمضان دے اندر بھی انسان لوگاں دی غم خاری کردہ رہے، لوگاں دے دکھ وندہ رہے، لوگاں دی تکلیف دا احساس کر کے انہاں دی تکلیف نو دور کردہ رہے، غریباں یتیماں مسکیناں دا سہارا بندہ رہے۔ احباب ذی وقار اے رب نو ادا بڑی پسند ہے، اور روزہ بھی سن ایک درس دے رہا ہے۔ احباب ذی وقار آج دے اس جمعۃ المبارک دے اندر میں اپنی گفتگو دا خلاصہ احباب کے سامنے رکھنا چاہنا کہ روزہ سن کی درس دے رہا ہے۔ پہلی چیز جڑی تساں یاد کر کے جانی ہے کہ عمل دے اندر کی ہوئے گا؟ اخلاص۔ عمل دے اندر کی ہوئے گا؟ روزہ پہلا درس کی دے رہا ہے؟ اخلاص۔ اور دوسرا درس جڑا روزہ دے رہا ہے اور او دے رہا ہے کہ اپنی نگاہ دی انسان حفاظت کرے، اپنی نگاہ دی حفاظت کرے۔ اور تیسرا درس سن روزہ اے دے رہا ہے کہ انسان غم خاری انسان کرے۔ اور چوتھا درس انسان اے دے رہا ہے جی میں رمضان دے اندر بندے نے صبر آیا ہوندہ ہے، انجے غیر رمضان دے اندر بھی صبر آ جائے، گھر دے اندر برتن نہ بندہ رہے، گھر دے اندر ایسی کیفیت دے اندر جا کے جدو گھر دے اندر جائے کہ وہ فرعون بن کے رک جائے، باہر معاشرے دے اندر فرد ایسا رہے
کہ میری جناب اس طرح ہے گھر دے اندر جدو جائے بیوی نال ماں باپ نال اس انداز دے اندر پیش آ رہا ہے جویں رمضان المبارک دے اندر انسان نو صبر آیا ہوندا ہے انجے غیر رمضان دے اندر بھی انسان صبر کرے. انسان روزہ درس دے رہا ہے جھوٹ چگلی گلا غیبت تو جویں رمضان دے اندر رکدا پیا ہے انجے ہی غیر رمضان دے اندر بھی رکدا رہے. اللہ رب العزت میرے سمیت عمل دی توفیق نصیب فرمائے اور جڑا روزہ سن سبق دے رہا ہے درس دے رہا ہے اس سبق نو یاد کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک دیاں رحمتاں رمضان المبارک دیاں برکتاں میرا رب سن سمیٹنے دی توفیق نصیب فرمائے. اور میرا مالک جڑے احباب رمضان المبارک دے روزے رکھ رہے ہیں اللہ انہاں دا روزہ رکھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے.